اچھا جی، فرقان صاحب جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. جیسا کہ آپ عرض کر رہے تھے کہ ابراہمک ریلیجن کوئی نہیں ہے، ہوں تو مختارات میں جوامع الکلم میں آیا ہے کہ خیر الملل ملت ابراہیم، ہوں اس کی وضاحت کر دیں۔ جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو غیر الاسلام کو بھی تو دین کہا یا نہیں کہا؟ جی 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 تو پھر مختارات میں جو عبارت ہے خیر الملل ملت ابراہیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ملت بہترین ملت ہے، اور حضرت ابراہیم کی ملت کون سی ہے؟ ملت حنیفہ، ملت مسلمہ. یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم کی ملت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ملت ہونے کا انکار کیا گیا ہے. جی جی، شکریہ مفتی صاحب۔ چلیں. اچھا مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا جی چاہوں گا جو مجھے جی امپورٹنٹ لگی، یہ ابراہیم ریلیجن سے ریلیٹڈ۔ جیسا کہ ویسٹرن سوسائٹی جو ہے جب وہ ان کو اپنے کوئی مفادات جو ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں تو وہ دو طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک ہے ہارڈ پاور، یعنی وہ ملٹری یوز کریں گے یا اکنامک سینکشنز لگاتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے سافٹ پاور، یعنی وہ ایک ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پیسے دے دیے کسی گروپ کو اور دھیرے 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 زہر کی طرح اس سوسائٹی میں وہ جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ریزلٹ ہے جیسے فیمنزم ہے یا ہوموسیکسوالٹی ہے، لبرلزم ہے، یہ ہمارے سامنے۔ اسی طریقے سے ان کا یہ جو ایک جیو اسٹریٹجک ایک کائنڈ آف یہ اٹمپٹ تھا کہ ابراہمک ایک فیتھ ہم بنائیں گے، ایک ٹیمپل غالباً مجھے لگ رہا ہے وہ دبئی میں ان کا ایک جی تھا کہ جی، ہم بنائیں گے۔ یو اے ای میں بن چکا ہے یا بن ہاں رہا ہے جی. بالکل، جہاں پہ تینوں مذہب کے جو ہے وہ یکساں ہو کے جو ہے وہ پرے کریں گے۔ اب اس سے یہ چاہتے ہیں اسرائیل میں جو ہے ایک کائنڈ آف اسٹریٹجک بریک ان کو مل جائے کہ مسلم جو کنٹریز ہیں، مسلم یوتھ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں گم جائے کہ ابراہیم جو ہے ایک ساتھ ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہم ایک ہی جیسے ہیں، ہمیں ایک ساتھ گل مل جانا چاہیے۔ تو یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا، اس لیے ان ابراہیمک ریلیجن، اس سے ہم جتنا ریفرنس ہو سکے اس یوز کو، ہم ورڈ کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل، کلیئر پروپیگنڈا ہے۔ یہ زبردست آپ نے بات کہی ہے، اور یہ ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہے جس کے شکار بہت بڑی تعداد میں مسلمان بن رہے ہیں، اور یہ سارے وہ مسلمان ہیں کہ جن کو اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ ہو کر سیکیور رہیں گے، ہم بالکل الگ ہو کر سیکیور نہیں رہ سکتے. یہ جو ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے. اچھا، نام لینا بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کا، کیونکہ جب تک نام نہ لیے جائے تب تک کہ آپ بچ نہیں سکیں گے. امریکہ کے ایک بڑے اسکالر ہیں اور ایک بڑا نام، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس چیز کا پاس لحاظ نہیں کیا اور وہ اس بہکاوے میں آ گئے. ان کا نام ہے حمزہ یوسف. وہ اس ابراہمک ریلیجن کانسیپٹ کے بڑے داعی ہیں، اور ان کے استاذ عبداللہ بن بیا جو کہاں کے، موریتانیہ کے، وہ دراصل اس وقت یو اے ای میں ایک بڑی پوزیشن کے اوپر ہیں، یعنی ان کو پروٹوکول منسٹرز کا دیا جاتا ہے. وہ اس کے پورے آرکیٹیکٹ ہیں، یعنی اس پورے نظام کے، عبداللہ بن بیا. جی ہاں. اچھا، ان کے کوششوں سے امریکہ میں بھی کچھ جگہ یہ چلا سلسلہ کہ بھئی چلو ایک زمین خرید لیتے ہیں، وہاں پر سینیگاگ بھی ہوگا، چرچ بھی ہوگا اور مسجد بھی ہوگی. ابھی تقریباً پینڈیمک سے پہلے کی بات ہے، میں ڈرائیو کر رہا تھا امریکہ میں، ایک بالکل مڈ ویسٹ میں ایک صوبہ ہے نبراسکا. تو میں نبراسکا کا ایک شہر ہے اوماہا، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا. تو نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگوں نے جی پی ایس میں ڈالا تو وہ اس نے مسجد کا ایڈریس دے دیا. ظہر کی نماز کا وقت تھا تو ہم چلے گئے، وہاں قریبی میں تھی. تو مجھے یہ تو معلوم تھا کہ نبراسکا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تینوں ایک ہی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم وہیں جا رہے ہیں. تو ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک کافی بڑا کمپاؤنڈ تھا. وہاں پر ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف چرچ ہے، ایک طرف سینیگاگ ہے. خیر مسجد میں گئے، مسجد کھلی ہوئی تھی، نماز پڑھی ہم نے. بڑی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح بڑا شاندار چرچ اور سینیگاگ بنا ہوا ہے. آنے والا کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے والا، نماز کا وقت تھا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. وہ اتنی دور تھا کہ وہاں آبادی بھی نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں وہ امریکہ میں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پہلے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر اس چیز کو معتبر بنانے کے لیے اس کا عربوں سے شروع ہونا ضروری ہے. یعنی یہ بھی ایک تصور ہے کہ چونکہ عرب کر رہے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک ہے، تو اس لیے دبئی کا انتخاب کیا. تو بہرحال یہ ایک جیو پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا جی. تو جی صاحب، لیکن یعنی جی کہ لوگوں کو شاید مسلمانوں کی تاریخ نہیں پتہ ہے.
کہ کئی دفعہ جو ہے عربوں کو جو ہے عجموں نے صحیح کیا ہے جب دین کا مسئلہ آیا ہے تو. جی ہاں اور اس کی واضح مثال جو ہے صلاح الدین ایوبی کی ہے. جی ہاں بالکل صحیح. نہیں اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں عاصم بھائی تو عجمیوں کا کنٹریبیوشن علم میں زیادہ ہے شروع سے عربوں کے مقابلے میں. جی جی یہ تو بالکل مطلب اگر ہم شروع کے خاص کر لوگوں کو دیکھیں تو اس میں موالیوں کی جو ہے بہت بڑی تعداد ہے. بہت بڑی نہیں کہ اکثر ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اکرمہ تفسیر میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد وہ عجمی ہے. نافع سب سے بڑا نام ہے عجمی ہے. حدیث میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد عجمی ہے. پھر ائمہ میں اگر آپ آ جائیں امام ابو حنیفہ عجمی ہے. احمد ابن حنبل عجمی ہے. ہاں امام شافعی عرب ہیں. آپ محدثین میں آ جائیں امام بخاری عجمی ہے. امام مسلم عجمی ہے. امام نسائی عجمی ہے. ابن ماجہ عجمی ہے. ابو داود عجمی ہے. ترمذی عجمی ہے. یہ سارے کے سارے عجمی ہیں. تو جتنے بھی بڑے نام ہیں یہ عرب نہیں ہے. نسائی غالباً عرب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شاید نسائی کے بارے میں مسٹیکن ہوں لیکن یہ کہ باقی جتنے لوگ ہیں یا اسی طریقے سے آپ اگر اور قرون وسطیٰ میں آ جائیں تو وہاں پر جو بڑے بڑے علماء ہیں مثلاً تفتازانی جو ہیں وہ عقیدے میں ایک بہت بڑا نام ہے. غزالی بڑا نام ہے. یہ سب کے سب نان عربز ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی نہیں عرب جو کر رہے ہیں ساری دنیا فوراً اس کو فالو کرنے لگے گی ایسا نہیں ہے. اور مجھے لگ رہا ہے صاحب اس کے پیچھے جو ریسزم اور کاسٹیزم والا جو ذہنیت ہے. ایک کامنٹ ہے عاصم بھائی وہ آپ نے ایک لفظ بولا نا موالی تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں موالی اردو میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی وضاحت ضرور کر دیجیے گا. اصل میں جو موالی کا ٹرم ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اجمی ہوتے تھے لیکن وہ اپنی نسبت جو ہے کسی عرب قبیلے کی طرف اپنے مولا کی وجہ سے شروع کر دیتے تھے. جیسا کہ حضرت نافع ہیں وہ حضرت عمر کے جو ہے وہ مولا یعنی کہ مولا دونوں کو کہتے ہیں. غلام کو بھی کہتے ہیں اور آقا کو بھی کہتے ہیں. انٹرسٹنگ. تو جب حضرت نافع جو ہے وہ اپنی نسبت یعنی کہ حضرت عمر کی طرف کریں گے ابن عمر کی طرف کریں گے تو ان کو ابن عمر کا جو ہے وہ مولا یا اگر پلورل ہو جائے گا تو وہ موالی ہو جائے گا. بالکل آئی تھنک کلیئر ہو گیا. صحیح. اچھا جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے جو ذہنیت آئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور عرب یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں تو اس کے پیچھے یورپین کے اندر جو نسل پرستی ہے اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے اس کی ذہنیت کا. اور جو انڈک سویلائزیشن ہے اس میں جو کاسٹیسزم اتنا اندر تک چلا گیا ہے کہ مطلب ہندوازم اور برہمنزم ایک دوسرے کے مترادف ہیں. بلکہ ہندوازم تو کامن ٹرم ہے پہلے تو یہ برہمنزم ہی تھا. اب اس کے لیے انہوں نے کہ اس سے جو ہے ضرب پڑتی ہے دوسرے لوگوں کو ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے اس لیے برہمنزم کو چینج کر کے انہوں نے ہندوازم کر دیا. تو یہ ذہنیت یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی جو ایسا ہی کچھ مسئلہ ہے کہ مسلم مینس جو ہے وہ عرب ہوتا ہے. جی 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 بالکل ایسا ہی. بلکہ ایک عام آپ کو ڈیبیٹس میں ملے گا بھائی اب تو سعودی عرب میں بھی ہو گیا سعودی عرب میں ریفارم آ رہا ہے. بھائی آ رہا ہے تو آنے دو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اسلام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سعودی عرب اگر کافر بھی ہو جائے تو اسلام اپنی جگہ رہے گا. یہ بات سن لے سب لوگ کان کھول کر.